Subscribe our YouTube channel and watch our videos. ہمارے استاد نے ایک موقع پر مجھے کہا کہ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، مجھے افسوس۔ اور پھر ایک کراچی کے سیٹ کا نام لیا کہ وہ میری بات مانتا ہے، اس نے میرے کہنے سے سراب گوٹ بنوری ٹاؤن شاخ اور ملیر بنوری ٹاؤن شاخ 58 لاکھ کے بنائے۔ کسی دن آ جاؤ، میں آپ کا تعارف کراتا ہوں تاکہ آپ کا ادارہ بنے۔ ایک دن میں برادر منصور کے ساتھ گیا، انہوں نے کہا وہ چلتے ہیں وہاں ہم چلے گئے، پتہ چلا کہ وہ سیٹ جو تھے حاجی علی مرحوم وہ دراجی گئے ہوئے ہیں ہندوستان، 1 مہینے کے بعد آئیں گے۔ حضرت نے مجھے کہا گھبراؤ نہیں، 1 مہینے بعد پھر میں آپ کو لاؤں گا، آپ کا کام کرنا ہے۔ 1 مہینے بعد حضرت کی اطلاع آئی کہ حاجی علی آ گئے اور تم گاڑی لے کے آ جاؤ۔ میں گاڑی لے کے گیا، بیٹھ گئے۔ اس دوران مجھ سے پوچھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ انور شاہ میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا شاہ عبدالعزیز محدث بڑے اور شاہ انور شاہ فقیہ اور مجتہد ہے۔ ماشاءاللہ اس سے بہترین محاکمہ نہیں ہو سکتا۔ اس گاڑی میں بیٹھ کے مجھ سے پوچھا۔ یا رب لکا شکر۔ وہاں چلے گئے، حاجی علی مرحوم سے ملاقات ہوئی، وہ بہت ہی چٹپٹا انسان تھے۔ مفتی ولی حسن کو دیکھ کے کہا تقی بھی آتا ہے، رفیع بھی آتا ہے، سبحان محمود بھی آتا ہے، اس کو پیسے دے، تمہارا میرے اوپر قرضہ ہے کیا؟ مفتی صاحب دبا دب پان کھا رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں مجھ سے بہت لوگوں نے پڑھا ہے، اس نے بھی پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہوا ہے، اور آپ اس کا مدرسہ بنا لیں۔ اس نے اور بہت باتیں کی سیٹھ صاحب نے۔ مفتی نے مجھے کہا چلے، بس نیچے اتر کے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں حیران ہوا، عجیب سیٹ ہے۔ حضرت نے کہا یہ باتیں کرتا ہے لیکن کام وہی کرتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ وہ تو اتنی باتیں سنائی، اور اگلے دن فجر کے بعد درس قرآن ہوتا تھا۔ منصور بھائی نے کہا حاجی علی آ گئے فجر کی درس کے دوران، اور مجھے کہا پٹھانوں والا ناشتہ چائے پراٹھے کا کراؤ۔ ولی حسن بڑا عالم ہے، تقی رفیع فلاں فلاں سب ان کے شاگرد ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ میرا بڑا اچھا شاگرد ہے، لہذا بنانا پڑے گا۔ کیا بنا رہے ہو بولو؟ یہ پورا گیٹ کے ساتھ اس طرف دارالحدیث گھر اور باورچی خانہ، یہ سب حاجی صاحب نے بنایا 77 لاکھ اس زمانے میں خرچ کر کے۔ اور ایک مجلس میں مفتی ولی حسن نے مجھے کہا میں نے آپ کے لیے ایسا کیل ٹھوکا ہے کوئی بھی نہیں نکال سکتا ہے اسے، آپ اطمینان سے کام کریں، وہ آپ سے بہت خوش ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام مولوی سفر کرتے ہیں، ہمارے یہ مولانا تو بس پڑھاتے ہی پڑھاتے، جب بھی جاؤ بخاری، جب بھی جاؤ ترمذی۔ اور قدرت الہی دے کے استادوں کے کہنے کے بعد جو عزت ملتی ہے، ان کے کچھ مسائل تھے۔ ایک پرانا دوست بیمار تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، وہ چاہتے تھے کہ عزت سے سفر آخرت ہو جائے۔ بہت کوشش کی ہر طرح کے رنگ برنگے مولویوں نے، لیکن وہ وہیں کے وہیں تھے۔ ایک دن مجھے کہا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا دور حدیث والوں کو لاتا ہوں، بخاری شریف کے سپارے پڑھتے۔ اچھا، بخاری شریف کے سپارے پڑھے، اور حاجی صاحب نے طلبہ کو 1,000 روپے بھی اس زمانے میں دیے، کھانا وانا بھی کھلایا۔ اگلے دن وہ مشکل خدا نے حل کی۔ اب سیٹھ کے دل پر اثر ہو گیا کہ اور بخاری لے گی، اور بخاری۔ بے علم و ادب جس نے لیا در سے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ بڑے دارالعلوموں نے اور جامعات نے کہا ارے رہنے دو، اس کے ہاں چند ٹیڑے پیڑے طلباء ہوتے ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے علماء ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ مجھے کہا نہیں، آپ آئے اپنے طالبوں کو لے کے۔ اللہ جب کسی کی عزت کرتا ہے اس کے خزانے لبریز ہیں۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ہمارے اساتذہ نے وہاں ختم بخاری کرایا،
اور مولانا حبیب اللہ مختار، مولانا مصباح اللہ شاہ جیسے بزرگ جو میرے بھی بزرگ و مشائخ ہے، اتفاق سے مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی، انہوں نے دعا شروع کی ہمارے دورے کے طلباء بھی تو ملنگا، انہوں نے نہیں ہمارے استاد آئیں گے، وہاں ظالم بچوں کو نہیں شیک کرنا۔ اور سیٹ میرے پیچھے غلام آیا، کہا یار آپ کے طلباء دعا نہیں کرتے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں پہنچ گیا، میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ آپ دعا کرو گا؟ نہیں مولوی صاحب دعا کریں، آپ والے طالب علم آپ کی دعا کے علاوہ نہیں مانتے۔ میں نے دعا کی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ رنجش پیدا ہو گئی تھی اور ہر طرح کی شرارت کی گئی، لیکن وہ جو مفتی ولی حسن کے الفاظ تھے کہ میں نے آپ کے لیے کیل ٹھوکا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں اکھیڑ سکتا ہے، وہ قائم دائم رہا الحمدللہ۔ ہمارے ایسا استاذ ادارہ پورا انہوں نے بنوایا۔